آپ سب کو، پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد۔ اور بار میں کہتا رہا ہوں، جب لوگ آج سے 1.5 سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں، یہاں پہ آپ فولاد کی دیواریں بھی بنا لیں اور فولاد کی چھت بھی بنا لیں، پر رب العزت کا حکم ہوگا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے۔ اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں، رب العزت خود موقع دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج کا ٹائم اور ڈیٹ، وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا۔ آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے، یا ان میں جرت ہے تو they should resign, be gone۔ ہم لوگ بڑے کلیئر ہیں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اٹھ کے ایک دھاندلی زدہ الیکشن نہ کرائے، جہاں پہ ہماری سیٹ جو ہے وہ چوری کی جائیں، جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارغ کرایا جائے، جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے، جہاں پہ عوام کی مینڈیٹ کی چوری ہو جائے۔ آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹالریٹ کریں گے۔ ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں، شفاف سسٹم چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے، فیصلے بعد میں تو آتے ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش کیا ہے۔ جو جبر، جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے، آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے۔ آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے، لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی۔ ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے۔ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، بہت ہو گیا۔ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر، عوام کی رائے پر، اس ڈاکے کو ہم نے بے نقاب کیا ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے۔ آج ایک پہلا بڑا قدم ہے۔ دیکھیں، 8 فروری کی وہ تاریخ رات، 8 اور 9 فروری کی، اس کا میں خود معتوب بھی ہوں، چشمدید گواہ بھی ہوں۔ اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں، یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے، جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے، پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے۔ آج الیکشن کمیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے۔ ایک فیصلہ تھا جو کہ 8 فروری کو ہوا تھا، جو کہ پاکستان کے جمہوری لوگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے آئے ہوئے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ کیا۔ اور دوسرا آج کا دن ہے جس میں کہ عدالت عظمیٰ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا اس کے علاوہ جو ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی گئیں، وہاں پہ نامینیشن پیپر کھینچے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے، اپنے کینڈیڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے۔ وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں
یہ ایک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابھر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے 2 مرحلے تھے، ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا، یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں۔ اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدت کا کیس، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی ایک کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشن شپ پہ، کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے مینیج کرنا، ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے، یہ ہمارا دوسرا ہدف ہے۔ آج پہلا مرتبہ ہے ہم آپ کو مدعو کر چکے ہیں اور آج پاکستان میں جمہوری قوتوں کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی وومن اور نان مسلم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے آج خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیے ہیں، الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے 2022 میں، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے۔ 2023 میں الیکشن ہوئے، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے۔ 2024 میں الیکشن ہوئے، ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصر تھے۔ الیکشن کمیشن نے ڈیلے کیا، یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگ جائے گا۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، پارٹی ہے اور ساتھ ہی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن میں 859 کنسٹیچوئنسی میں سے 828 کنسٹیچوئنسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کینڈیڈیٹ کی لسٹ ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا تھا۔ ہمارے کینڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے، اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے۔ وہ سارے کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے، الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اور ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں 780 پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی۔ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الاٹ ہونے تھے، اور نشان الاٹ ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا رات 11 بجے آیا تھا، جبکہ سب کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات 4 بجے الاٹ ہوئے تھے۔ الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ویژن، اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے۔ اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی، اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بحال ہوگا۔ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ آیا ہے، آئین اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے۔ عمران خان